بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی نبی علیہ السلام سے قریش والوں نے جو سوالات کیے، پھر نبی علیہ السلام نے جواب دیے، اور ایک صورت یہ بھی رکھی تھی کہ 1 سال آپ ہماری عبادت کریں، ہمارے بتوں کی، اور 1 سال جو ہے ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے سورہ کافرون کی آیات تلاوت فرمائی اور انکار کر دیا۔ آج ہم بات کریں گے یہیں سے آگے کہ کچھ عرصے بعد پھر یہ قریش کے جو سردار تھے یہ سب اکٹھے ہوئے، اور پھر اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ ہم کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تب انہوں نے پھر بیہودہ سوال اسی طریقے سے کیے۔ ایک نے آ کر کہا کہ ہم آپ کو تب نبی مانیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ عرب کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کو ختم کر دے، کیونکہ ہمیں تجارت کے لیے عراق، ایران جانا پڑتا ہے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ پہاڑ ختم ہوں گے، ہم اس کو شہر بنائیں گے تو یہ لوگ یہاں پر آئیں گے تو ہمارے لیے مشکلات کم ہو جائیں گی۔ اور کسی نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک فرشتہ بھیجیں، جس وقت آپ تبلیغ کے لیے لوگوں کے پاس جائیں تو آپ کے ساتھ وہ فرشتہ آپ کی بات کی تصدیق کرے، پھر ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر کسی نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے، بہت زیادہ سونا ہر قسم کا، کہ تاکہ آپ بزرگ نظر آئیں، آپ واقعی ایک مہذب انسان نظر آئیں، پھر ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو آپ کے پاس احکام لے کر آیا ہوں اور پیغام لے کر آیا ہوں، یہ میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اور جو میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے، اور میں آپ کی ان ساری باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے ایسے سوالات نہیں کروں گا، بس آپ انتظار کرو، اگر میری نبوت کو ماننا ہے تو مانو، نہیں مانتے تو انتظار کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ چنانچہ وہاں پر عبداللہ بن ابی وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایک سیڑھی لے کر آئیں اور آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے آپ نبوت کی دلیل نقش کے طور پر بھی لے کر آئیں اور ہمیں دکھائیں تو پھر بھی ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ پھر یہی سردار، انہوں نے دیکھا کہ دین تو اور ہی زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر یہ آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جاتے ہیں مدینہ کے اندر، یہود کے جو علماء ہیں ان سے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ نبی ہونے کے ہمیں دلائل بتائیں، ہمیں علامات بتائیں، ہمیں پتہ چلے۔ اس میں نضر بن حارث اور ایک اور شخص تھا، یہ حضرات چلے گئے مدینہ منورہ جو یہود کے علماء تھے ان کے پاس، اور ان کو جا کر کہا کہ یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ جاؤ اور جا کر کے یہ 3 سوال ہیں آپ جا کر کرو، اگر آپ کو وہ 2 سوالوں کا جواب دے دیں اور ایک پر خاموش ہو جائے تو آپ سمجھ جانا کہ واقعی وہ نبی ہیں۔ چنانچہ وہ 3 سوال لے کر آئے اور آ کر نبی علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو غار کے اندر چھپے ہوئے تھے، ان کا واقعہ بیان کریں، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں بتائیں مشرق سے مغرب تک حکومت کرنے والا شخص اور اس کا واقعہ، یعنی ذوالقرنین کے بارے میں۔ اور تیسرا یہ تھا کہ آپ روح کے بارے میں بتائیں۔ تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کہا کہ کل بتاؤں گا۔ تو اب اگلا دن پھر آیا، پھر انہوں نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ کچھ عرصے تک نبی علیہ السلام اسی طرح فرماتے رہے کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن نبی علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو یہاں پر علماء نے یہ بات لکھی ہے، اگر آپ کوئی بات کہہ دیں اور آپ کو بعد میں یاد آ جائے کہ یار میں نے تو انشاءاللہ نہیں کہا، تو آپ کو جس وقت یاد ہے اسی وقت انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے کافی دن انتظار کیے لیکن وہی نازل نہیں ہوئی۔ آخر کار سورہ کہف کی آیات نازل ہوئی جس میں اصحاب کہف کے بارے میں بیان تھا اور اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں بیان تھا۔ تو جو تیسرا سوال تھا تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قل الروح من امر ربی، کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ روح کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو چنانچہ جس وقت یہ ان کے سامنے بیان رکھا تو پھر یہ بھی آیات نازل ہوئی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اس لیے وحی کے نزول کے اندر تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آپ نہ کہیں کسی چیز کے بارے میں کہ بے شک میں کل کروں گا، بلکہ الا انشاءاللہ آپ فرما دیجئے انشاءاللہ میں کروں گا۔ تو
تو اس سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت بھی آپ کوئی بات کہیں تو آپ اس کے ساتھ انشاءاللہ لازمی کہہ دیا کریں۔